الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولنا نبینا امین المتین الکریم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون اللہم صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ادب کے ساتھ تھوڑا صفیں درست کر لیں، کم جگہ لیں اور ادب سے بیٹھ جائیں۔ گنجائش رہنے نہ دیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا ڈالا۔ وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی باریکم، تو توبہ کرو اپنے خالق کی طرف۔ فاقتلوا انفسکم، سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 50 سے 54 آیت تک ہم نے پڑھی۔ اس سے پہلے باتیں آپ سن چکے ہیں۔ 286 آیت کل سورہ بقرہ میں ہیں۔ سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ بات یہاں رکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ عز و جل نے اپنی مہربانی سے فرعونیوں کی چنگل سے نجات دی۔ راستے میں دریا آ گیا، اس دریا میں بھی راستہ بنا دیا۔ یہ سارے انعامات بنی اسرائیل پر تھے، یہ باتیں گزر چکی۔ وہ قوم جو ایک لمبی مدت سے غلامی
اور تنزلی کے شکار تھی، پستی میں تھی، اس قوم کو اللہ عز و جل نے ایک رہبر اعلیٰ کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، کلیم اللہ کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، عزت دی، وقار دیا، ہر پریشانی کو دور کیا، ظالموں کی چنگل سے بھی آزادی دی، اور راستے میں جو مشکلات آئے اس سے بھی آزادی دی، یہاں تک کہ راستے میں کھانے پینے کا شاہی اہتمام فرمایا، یعنی جنت سے کھانا بھیج دیا۔ یہ ساری باتیں ابھی تفصیل سے آئیں گی۔ جنت سے کھانا بھیجا، یہ قرآن سنانے کا ایک واضح مقصد یہ ہے، اور اللہ نے قرآن نازل کیا اس کا بھی واضح مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھو تو اگلوں کی زندگی کو دیکھ کر، پچھلوں کے معاملات کو دیکھ کر اپنے آپ میں سدھار لانے کی اور اصلاح کرنے کی کوشش کرو کہ پہلے لوگ کیوں بھٹکے، کیوں بہکے، اور کیوں ظلم و بربریت کے لپیٹے میں آئے، اور گزشتہ لوگوں کے حالات کیا تھے۔ ہم اگر سیدھے راستے پر چلیں گے تو بے شک انعامات کے حقدار ہوں گے، اور اگر بہک جائیں گے تو قہر و غضب سے بچ نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب انہیں لے کر ایک مقام پر چلے اور اللہ عز و جل نے انہیں آزادی عطا کر دی، آزادی کی نعمت ہم ہر سال 15 اگست کو آزادی کا تہوار مناتے ہیں، اور وہ لوگ جو انگریزوں کے ظلم و بربریت کو جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم میں اب بڑے بزرگ ایسے لوگ نہ رہے، لیکن تاریخ میں تو ہے، اتہاس کی کتابوں میں بھرے پڑے۔ تو غلامی بہرحال غلامی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے آزادی کی بہت بڑی نعمت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی تحریک پر۔ جب قوم کو آزادی مل گئی تو رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آؤ 40 رات کے لیے لوگوں سے تنہائی اختیار کر لو، ہم آپ کو کتاب ہدایت دیتے ہیں، وہ کتاب ہدایت آپ اپنی امت کو دیجئے، اور امت کی رہنمائی اسی کتاب کی روشنی میں کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ عز و جل ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذکر میں بات گزر چکی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس میری آیتیں آئیں تو اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، تمہیں کوئی خوف اور کوئی ڈر اور کوئی ملال نہیں ہوگا، اور اگر تم اس پر ایمان نہیں لائے تو بہک جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بات گزر چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو کتاب عطا کیا ہے، اور وہ قوم اپنی مقدر پہ ناز کرتی ہے جب وہ کتاب الہی کی جزیات اور کلیات پر عمل کرتی ہے۔ جیسے آپ صحابہ کی زندگی پڑھیے، اتنی تابناک زندگی ہے، اتنی عظیم زندگی ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے، کم تھے، کمزور تھے، لیکن پوری دنیا میں انہی کی امامت تھی، انہی کی قیادت، انہی کی سیادت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب الہی کے خوگر تھے، عادی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا 40 دن کے لیے، 40 رات کے لیے آپ کوہ طور پہ آ جاؤ، سب سے قطع تعلق ہو جاؤ اور میرے کلام کو حاصل کرو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ گئے، کہیں نہ رکے، نہ کہیں وقت گزارا، نہ سستی دکھائی۔ رب نے پوچھا موسیٰ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ یہ سورہ طہ میں ہے، موسیٰ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کہا اے رب تیری ملاقات کے لیے، تیری رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے، اذان ہوتی ہے 12 بجے نہ 12:30 بجے جمعہ کی، جمعہ اذان کے بعد بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں یہ للک ہو کہ ہم پہلے چلے جائیں،
10 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، قرآن کی 2 رکوع پڑھ لیں، 10 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں تاکہ رب خوش ہو جائے، بہترین عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے، رب نے کہا موسیٰ اتنی جلدی کیوں کی؟ کہا تیری رضا کے لیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس 40 دن کے لیے دور ہوئے تھے، قوم نے کیا کیا وہ دیکھیے، ثم اتخذتم العجل من بعدی، اس کے بعد قوم نے بنا ڈالا بچھڑے کو معبود، یعنی 40 دن موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے الگ کیا ہوئے، یہ قوم بہک گئی۔ وہ قوم جو نبیوں کی اولاد ہے، وہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور جس قوم میں سیدنا ہارون علیہ السلام موجود ہیں، وہ قوم بہک گئی۔ کیوں؟ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، انہیں واعظ و نصیحت کرنے والا نہیں ہے، وہ جن کو اللہ نے روب دیا تھا وہ نہیں ہیں، تو قوم بہک گئی۔ اور بہکی تو ایسے ویسے نہیں، پوجا کا شوق ہوا انہیں، وہ بھی کس کی؟ جانور کی۔ انہوں نے گائے کے بچھڑے کو خدا بنا ڈالا۔ اس لیے ہمیشہ رب سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں دین میں ثابت قدم عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین میں ثابت قدم عطا فرما، یعنی جو تو نے ایمان عطا کیا ہے، دین عطا کیا ہے، یہ صرف تیری مہربانی ہے، اس میں ہماری کوئی محنت کوئی کوشش نہیں ہے، یہ صرف تیری مہربانی ہے۔ تو ہمیں دین میں ثابت قدم رکھ۔ اگر دین میں بندہ ثابت قدم رہ گیا تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، دین بھی اچھا ہوگا، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر وہ دین پہ ثابت قدم نہیں رہ سکا تو دنیا میں جو الجھن کا شکار ہے، آزمائش کا شکار ہے، وہ تو ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ قوم بنی اسرائیل، نبیوں کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے وہ بھی خدائے عز و جل کے قرب حاصل کرنے کے لیے گئے، اور یہ قوم بہک گئی۔ اتنا بڑا جرم، نماز نہ پڑھی ایک الگ بات ہے، تسبیح نہ پڑھی ایک الگ بات ہے، لیکن سیدھا سیدھا شرک، اللہ کو چھوڑ گئے، یہ ہر قوم میں ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے آدمی اللہ کے سامنے دعا کرنے میں، اللہ سے اولاد مانگنے میں، اللہ سے صحت مانگنے میں، اللہ سے تندرستی مانگنے میں، اللہ سے دولت مانگنے میں دل جمتا نہیں ہے، دل لگتا نہیں ہے، اور یہاں وہاں ادھر ادھر بہت مزہ آتا ہے۔ فطرت عجیب ہے، جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے، روند دیدی آتی ہے، تو حق اس سے چھپ جاتا ہے۔ دیکھیے نا کہ نبیوں کی اولاد ہے، موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے گئے ہیں، ایسا ہوا کیوں؟ وہ بھی قرآن میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام دریائے کلزم سے آگے لے گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ رگ رگ سے، نس نس سے رب عز و جل کی ان عطا اور ان انعامات پر شکر کی آواز آئے، حمد کی آواز آئے، لیکن یہ قوم بگڑی ہوئی قوم تھی۔ اس نے دیکھا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کو یعکفون علی اصنام لہم، اپنے بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی راستے میں ایک قوم سے گزر ہوا جو قوم اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریزی کر رہی تھی، ان کے سامنے فریادیں کر رہی تھی، تو یہ قوم کی ڈھیٹ پن دیکھیے، وہ کہتی ہے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو، کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں کے لیے خدا ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم بڑی جاہل قوم ہو، بڑی نالائق قوم ہو، اللہ عز و جل کی انعامات پر انعامات تم پر ہو رہی ہیں،
اس کی نوازش پر نوازش ہو رہی ہے، اور تم نے ایک جاہل اور ایک بدبخت قوم کو دیکھا کہ وہ خدا کے علاوہ غیر کی پوجا کر رہی ہے، اور تم کو بھی پوجا کا شوق پیدا ہو گیا۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، بے شک یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جو خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے فریاد کرتا ہے، مانگتا ہے، یا پھر سجدہ ریزی کرتا ہے، یہ وہ کام ہیں جو تباہ کرنے والے ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور یہ ناجائز کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے خدا کو ڈھونڈوں؟ کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے خدا کو ڈھونڈوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ خدا نے تمہیں سارے جہاں میں فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا، ہمارے علماء کہتے ہیں آپ کسی اچھے مرد خدا کے پاس بیٹھو، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھو، پیر کامل کے پاس بیٹھو، تو وہ یہی نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا ایمان کو سلامت رکھنا، دین کو سلامت رکھنا، دین کو سلامت رکھنا۔ ہمارے ہاں ہمارے استاذ مفتی بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہنے لگے کہ مارہرہ شریف گیا تو وہاں حضور والا جو اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی پہلا شخص ہے جو آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ موت دے، کیونکہ ایمان گیا تو سب گیا، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے قوم بگڑتی ہے تو اس کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی پر کوئی انگلی اٹھا دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جب قوم بگڑتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، فکر ماند پڑ جاتی ہے اور شعور بانج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پیغمبر سے بھی بت کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ قال غیر اللہ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا اللہ کے سوا ابغیکم الہا، تمہارے لیے میں خدا ڈھونڈوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے سارے جہاں میں۔ دیکھیے جب بندہ بہکتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے دیتا ہے۔ جب بندہ بہکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے دیتا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ آپ صبح اٹھو، نماز پڑھو اور حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اگر ملازمت کرتے ہو تو اس میں چلے جاؤ، کاروبار کرتے ہو تو اس میں چلے جاؤ، کوئی بھی محنت مزدوری کا کام کرتے ہو اس میں چلے جاؤ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری جو روزی ہے وہ ضرور دے گا۔ لیکن بہک گیا، کہا کہ وہ فلاں کے یہاں جانے کے بعد، یہاں ہاتھ جوڑنے کے بعد اور پھر وہاں سے آشیرواد لینے کے بعد کام بن جاتا ہے، تو یہ بہکنے کی علامت ہے۔ ہاں کوئی اللہ کے بندہ آپ کے لیے دعا کرے وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے دیتا ہے، وہ جب نہیں جاتا تو اس کو کوئی ملتا بھی نہیں ہے، تاکہ جتنا گمراہ ہو جائے وہ اس سے زیادہ گمراہ ہو۔ اس کی اس آیت میں اشارہ ملتا ہے، یہ بھی سورہ اعراف میں ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ موسیٰ کی قوم نے بچھڑے کو اختیار کر لیا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، انہوں نے زیورات سے اس بت کو تیار کیا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بنی قبطیوں سے، فرعونیوں سے نکلی تھی تو ان سے ان کے جو زیورات تھے وہ عاریتاً لے لیا تھا، وہ ان کے ہاں ایسا چلتا تھا۔ اور پھر اسی رات اللہ کا حکم ہوا کہ تم لوگ شہر چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلو، تو جو زیورات تھے انہیں بوجھ لگتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو فوراً کوہ طور پہ چلے گئے۔ ہارون علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جو زیورات ہے وہ تمہارے لیے بوجھ ہے، مال غنیمت بھی ہے، تو تمہارے لیے استعمال جائز نہیں ہے، تم اس کو ایک گڈھے میں دفن کر دو۔ ایک سامری نام کا آدمی تھا،
اس نے ان سوناؤں کو لیا، زیورات کو لیا، پگھلایا، ایک بچڑے کی شکل دے دی. اور جبریل علیہ السلام جب فرعون کی گھوڑی کو سمندر میں نہ دریا میں کودوایا تھا تو وہ جو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات تھے وہاں سے اس سامری نے کچھ مٹی اٹھا لیا تھا، انہیں بھی کمال ہنرمندی سے اس بچڑے کے اندر ڈال دیا اور اس کو اس طرح سے بنایا کہ اس کو اگر اشارہ کیا جاتا تو اس سے آواز نکلتی تھی بچڑے کی مانند. اللہ فرماتا ہے ایجلن جسد لہو خوار، کہ اس سے بچڑے کی سی آواز آتی تھی. میں نے کہا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، ورنہ اس بھوت سے بھلے کیا آواز آ سکتی ہے. لیکن ان کو لگنے لگا نہیں صاحب آواز تو آ رہی ہے، یہی تو خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہاں پہاڑ میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو ہمارے سامنے موجود ہے. اسی لیے ہمیشہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کاملین کی پیروی کرو، اپنے عقل کی نہیں. ورنہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ کم کھوپڑی نہیں رکھتے، کھوپڑی اللہ نے بھرپور دی ہے، لیکن فقط کھوپڑی کے بنیاد پر اب حق کو حاصل نہیں کر سکتے. اس میں نبیوں کی مدد کی ضرورت ہے، نبی کی پیروی کی ضرورت ہے، کتاب الہی سے مدد لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کتاب الہی سے مدد لی تبھی حق ملے گا، ورنہ مشکل. پھر فرماتا ہے الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے نہ راستہ دکھا سکتا ہے. پس جب وہ بات نہیں کرتا، راستہ نہیں دکھا سکتا تو بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے یہ کرتوت کر ڈالی. اس کے بعد کیا ہوا اس کی تفصیلات بعد کی آیتوں میں آئیں گی. یہاں دوسری بات آئی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو معاف کر دیا. اتنے بڑا جرم کے بعد معاف کر دیا. معاف کیسے کیا بعد والی آیت میں آ رہی ہے. ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا کر. بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا تمہارا یہ پاپ ہے، یہ سیدھا سیدھا خدا کے ساتھ شرک ہے. فتوبوا الی باریکم، تو تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتا. اگر ہم بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک راستہ، ایک موقع دیتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے رجوع کرو، توبہ کرو، تو توبہ کا در کھلا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، بندہ اکڑ جاتا ہے تو وہ آدم کا بیٹا نہیں شیطان ہے. قوم فرعون نہ قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کا حکم دیا. اور توبہ کیا تھی؟ وہ تھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو. ہمارے ہاں توبہ یہ ہے کہ چاہے بندہ کیسا ہی گناہ کیوں نہ کر لے، وہ اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، تصور میں لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کی نظر سے دور نہیں ہوں، اور پھر روئے، اپنے گناہوں پر پچھتائے اور رب عز و جل سے معافی چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، کبھی کبھی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے رب نے یہ سختی نازل کی. جہاں زیادہ لاڈ پیار ہوتا ہے، زیادہ نوازش ہوتی ہے، وہاں گرفت بھی سخت ہوتا ہے. کھانے پینے کے لیے ہوٹل کی ضرورت نہیں تھی، سیدھا سیدھا آسمان سے کھانا آ رہا تھا. اب سختی، توبہ کی سختی بھی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جو بت پرستی میں شریک نہیں ہوئے تھے اور وہ لوگ جو بت پرستی میں شریک تھے، تو جو لوگ شریک نہیں تھے وہ ان لوگوں کو قتل کریں جو شریک تھے. یہی ان کی توبہ ہے.
اللہ کا حکم تھا، نبی کا پیغام تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے پھر تلوار اٹھائی، اور ان لوگوں نے جو اس بچڑے پرستی میں، گوسالہ پرستی میں شریک نہیں تھی، ان لوگوں کا قتل عام شروع کیا، اور ان میں باپ بھی تھے، بیٹا بھی تھے، بھائی بھی تھا۔ دیکھیے، اللہ کے ساتھ سرکشی اللہ کو پسند نہیں، کسی انسان کی عزت کے ساتھ یا جان کے ساتھ کھیلنا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے ساتھ سیدھا سیدھا اسلام کے بعد کفر کرو گے تو قتل کی سزا، کسی انسان کی جان کو جان بوجھ کر قتل کرو گے تو قتل کی سزا، اور کسی انسان کی عزت کو جان بوجھ کر پامال کرو گے تو قتل کی سزا اسلام میں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کسی معصوم کو قتل کر دیتے ہیں تو قتل ہے، اور اگر جان بوجھ کے غیر شادی شدہ آدمی کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو عزت کو پامال کرنا ہوا، اس کی سزا بھی قتل۔ اسی طرح اللہ اسلام لانے کے بعد، حق کو سمجھنے کے بعد اللہ پہ انگلی اٹھانا، یہاں بھی کفر کی سزا ہے، چاہے اللہ کی عزت پر چاہے انسان کی عزت پر، اللہ نے دونوں کی سزا قتل رکھی ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اور بے تحاشا قتل ہوا، 70,000 لوگوں کا قتل ہوا، 70,000۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ہارون علیہ السلام نبی اللہ ہیں، دونوں بارگاہ یزدی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اے میرے رب، یہ قوم ایک لمبی مدت تک ظالموں کے چنگل میں تھی، غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، تو نے رحمت فرمائی، انہیں نجات دی، آزادی عطا کی، اب ان سے غلطی ہو گئی تو انہیں جو قتل کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو قوم مٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی، تو یہ احسان فرما، تو رحم فرما۔ اللہ عز و جل فرمایا اب رک جاؤ، تب تک 70,000 کا قتل ہو چکا تھا، مگر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، وہ دو نبیوں نے دعا کی تھی، تو اللہ نے فرمایا جو لوگ قتل ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کو بھی ہم نے معاف کر دیا، اور انہیں شہادت کا درجہ بھی عطا کر دیا۔ اگر اللہ اور رسول کا حکم آئے تو وہاں چوں چرا مت کیجیے، کیوں، کیسے، کیوں نہیں، اللہ کا حکم ہے، مان لیجیے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں بہتری ہے، وہ اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ عز و جل نے اس امت کے جو اولین لوگوں کو بنایا نا، انہیں اسی فطرت کا بنایا تھا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے گا، کتنا مشکل حکم ہو ان کے لیے، کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ کیوں، ایسا کیوں، منافقوں نے کہا ہوگا، لیکن کسی مومن نے، کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا۔ یہی ایک مومن کی فطرت ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، یعنی یہ ایک دوسرے کو جو قتل ہوا۔ فتاب علیکم، تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بنی اسرائیل جہاں نبیوں کی بے انتہا تعداد آئی، نوازشوں پر نوازشیں آئیں، لیکن سختی بھی آئی تو اس طریقے سے آئی۔ ان واقعات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ان سے جب یہ غلطی ہوئی تو توبہ کے لیے یہ شرط رکھ دی گئی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ، ان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ان کو معاف مت کیجیے، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو بہت ستایا ہے، لہٰذا ان کے کیے کے مطابق سزا دی جائے، میرے حوالے کیجیے جو میرا قریبی شخص ہے میں اس کو قتل کروں، علی کے حوالے کیجیے فلاں کو وہ اس کو قتل کریں، اور فلاں کے حوالے کیجیے فلاں کو تاکہ وہ اس کو قتل کریں۔ مگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، سکوت فرمایا، اور بعد میں پھر صحابہ کرام سے رائے لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، اگر ان پہ ترس کھایا جائے، رحم کیا جائے تو ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ان کی نسلیں پھر راہ راست پر آ جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر
رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، مگر اللہ عز و جل نے آیت پاک نازل کی، فرمایا ایک حکم اگر پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو پھر آپ کے اس فیصلے کی سزا ہوتی، عذاب ہوتا، چاہیے یہی تھا کہ ان ظالموں کو قتل کیا جاتا۔ یہ قرآن پاک میں سورہ انفال میں ہے۔ مگر اللہ عز و جل نے ایک بات یہ بھی کہا کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ ایسا بہرحال ہونا ہے۔ اس امت پر اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے۔ پھر ایک بات کہ جب نبیوں کی اولاد اگر سرکشی کرتی ہے تو اللہ عز و جل کے یہاں ان کے لیے بھی سخت سزا ہے، اور نبی کی امت اگر سرکشی کرتی ہے اس کے بعد اگر وہ بے وجہ کا گمان پال رکھتی ہے کہ جنت تو ابا کی جاگیر ہے تو فقط یہ دھوکہ ہے۔ لہٰذا اپنا اصلاح عمل کر